مرد بزرگ ضرب کلیم آج کی نظم۔ مرد بزرگ یعنی بڑا آدمی، برگزیدہ، قوم کا بزرگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور قرآن کا مومن، اقبال کا مومن، اللہ والا، حق بات کہنے والا، حق بات کا ساتھ دینے والا، صراط مستقیم پہ چلنے والا۔ یہ کہنے کی بات تو نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ہمارے آج کل کے جو بزرگ ہیں نا، وہ ان صفات سے جو ہے نا تقریباً محروم ہیں، لیکن چونکہ بزرگ ہیں اس لیے قابل احترام ہے۔ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق۔ عمیق کہتے ہیں گہرائی، قہر کہتے ہیں سختی، شفیق کہتے ہیں مہربان کو۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے وہ اللہ کا مرد مومن ہے۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نفرت بھی گہری ہوتی ہے اور اس کی محبت بھی گہری ہوتی ہے، یعنی علم سے لبریز۔ یعنی اگر وہ محبت کر رہا ہے تو علم کے حوالے سے، اگر نفرت کر رہا ہے تو علم کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے۔ یہ سمجھنے والی چیزیں ہمارے بزرگوں کی۔ نفرت یعنی باطل سے، بری چیزوں سے، بری صحبت سے، اور محبت حق سے، یعنی اچھی صحبت سے، اچھے لوگوں سے۔ جیسے کہ عموماً ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کیا کرو، بری صحبت سے پرہیز کیا کرو۔ اور ایسے شخص کو اگر اللہ کے بندوں پر سختی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو دراصل اس میں بھی مہربانی کا جذبہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سختی بندوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ ان کو رائے راست پر رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ حقیقت میں سختی نہیں، ان پر احسان اور مہربانی ہے ایسے بزرگ کی، جس سے عموماً ہمارے نوجوان تنگ ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخ میں، ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق۔ یعنی تقلید کہتے ہیں پیروی، تخلیق کہتے ہیں نئی چیز پیدا کرنا، تقاضا ہے ضرورت۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مرد بزرگ اگرچہ اپنے عہد کی پیروی کے ماحول میں پھلتا پھولتا ہے، لیکن وہ اس پیروی کے اندھیرے میں اپنے آپ کو گم کرنے کی بجائے نئی راہیں تلاش کرتا ہے، اور یہ نئی راہیں پیدا کرنا اس کی سرشت اور مزاج کی عین ضرورت ہے۔ اسی ضمن میں مجھے مرشد اقبال کا واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بزرگوں سے ایک مذہب کے متعلق ایک نقطہ نظر ملا، لیکن میں نے تحقیق کرنے کے بعد، جانچ پرکھ کرنے کے بعد میں نے جب دیکھا کہ یہ ٹھیک ہے تو میں اس پہ کاربند ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں تقلید، یعنی اندھی تقلید نہیں، تحقیق کے بعد کسی چیز کو اختیار کرنا۔ اور انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق۔ انجمن یعنی محفل، میسر آنا، حاصل ہونا، خلوت یعنی تنہائی، رفیق کہتے ہیں دوست کو۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ محفل اور شمع کی علامتوں سے اپنا مقصد ادا کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح محفل کے اندر شمع سب سے جدا ہوتی ہے لیکن سب کو روشنی پہنچاتی ہے، اسی طرح اللہ کا یہ برگزیدہ بندہ یعنی بزرگ مجلس میں ہوتا ہوا سب کا دوست بھی ہے، اور سب سے الگ بھی اور تنہا بھی ہوتا ہے۔ ہاتھ اس کا کام میں اور دل اس کا خدا کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ ہاتھ اس کا کام میں اور دل اس کا خدا کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ اب اس ضمن میں مجھے شاہ ولی اللہ نعمت صاحب کا ایک قول یاد آ گیا
میرے دوست تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ان کے پیر تھے شاہ ولی اللہ صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ ہاتھ کار والے دل یار والے، یعنی یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ ہاتھ اس کا کام میں اور دل اس کا خدا کی یاد میں رہتا ہے۔ بڑی خوبصورت یہ بات ہے، مجھے ان کا وہ قول یاد آ گیا۔ اور مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزاد معنی میں دقیق، یعنی خورشید کہتے خورشید سحر یعنی صبح کے سورج کی مانند، فکر کی تابانی یعنی فکر کی چمک دھمک، آزاد، دقیق کہتے ہیں مشکل۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ سورج اور اس کی روشنی کا استعارہ استعمال کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اپنی فکر کی چمک دھمک میں صبح کے سورج کی مانند ہوتا ہے، جس طرح صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ہر چیز بیدار ہو جاتی ہے، اسی طرح مرد بزرگ کی فکر سے بھی باطل کی تاریکیاں اور غلامی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ اس کی باتیں اگرچہ بہت سادہ ہوتی ہیں، لیکن غور کیا جائے تو وہ معنیوں میں یا سمجھنے کے اعتبار سے مشکل ہوتی ہیں، یعنی اس کی سیدھی سادی باتوں میں بہت سی رمز پوشیدہ ہوتی ہیں، اور اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، اس کے احوال سے محروم نہیں پیران طریق، یعنی انداز نظر دیکھنے کا انداز، احوال حال کی جمع، محرم آشنا، پیران طریق یعنی اہل صوفیہ۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مرد بزرگ کے دیکھنے کا انداز اور دوسروں کے دیکھنے کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے، یعنی وہ صرف ظاہری نظروں سے ہی زمانے اور اس کے حالات کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ان پر باطنی اور معنی خیز نظریں بھی ڈالتا ہے۔ اس کے جو روحانی حالات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن سے اس کے دور کے پیشہ ورانہ پیران طریقت یا ولایت کے میدان میں رسمی قدم رکھنے والے واقف نہیں ہوتے۔ یعنی ایک ہوتا ہے سر آئینہ اور ایک ہوتا ہے پس آئینہ۔ مسلم کوثر نے کہا ہے نا کہ سر آئینہ میرا عکس ہے اور پس آئینہ کوئی اور ہے، یعنی یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ سر آئینہ یعنی آئینے کے سامنے بھی جانتے ہیں کیا ہے، اور پس آئینہ یعنی آئینے کے پیچھے بھی وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے، یعنی حالات کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، یعنی اللہ نے ان کو وہ فراست عطا کی ہوتی ہے، یعنی وہ نور عطا کیا ہوتا ہے دیکھنے کا، کہ مومن اپنی فراست کے نور سے دیکھتا ہے، یہ فرمان نبی ہے۔ تو یہ ایک مقام ہوتا ہے، یہ یعنی مرد بزرگ یعنی مومن یعنی اللہ والے یعنی بابے، جن پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔